آج کی جو ڈسکشن ہے وہ پیرنٹس کے بارے میں. فرسٹ ٹائم نا اس کو پیرنٹس ڈے میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بنیاد کس نے رکھی, نام دیا کس نے, انٹرنیشنلی سارے منانا شروع ہو گئے, پہلی دفعہ کب منایا گیا اور پھر یہ کب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. نام تھا صدر کا بل کلفٹن, اور اس کے علاوہ یہ جو تھے یہ 1994 میں فرسٹ ٹائم کو باقاعدہ طور پر منانا شروع کر دیا گیا تھا گلوبلی, اور اس کو نام دیا گیا تھا گلوبل ڈے آف پیرنٹس. یہ جو صدر تھا نا بل کلفٹن, یہ خود جب اس کی پیدائش ہوئی تو یہ 19 اگست 1946 میں پیدا ہوا تھا, اور جو پریزیڈنٹ بنا تو 1993 میں یہ پریزیڈنٹ بنا. یہ پھر تھرو آؤٹ آگے 2001 تک رہا, اور اس کی اچیومنٹس میں بڑے کاموں میں ایک یہ بھی کام مانا جاتا ہے کہ اس نے پیرنٹس ڈے کا باقاعدہ اس نے بنیاد رکھی, اور پھر اوور آل پوری دنیا میں منانا شروع ہو گیا. اور اس سلسلہ اس کا جو ڈے فائنل کیا گیا, یہ ہر سال جولائی کے مہینے میں جو 4th سنڈے ہوتا ہے نا, چوتھا سنڈے, تو اس دن اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. وہ اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو تھوڑا سا یاد کریں, ان باتوں کو سوچیں. مطلب ہر چیز کے لیے اتنی بزی روٹین ہو گئی ہے کہ اب ان کے لیے ڈیز رکھنے پڑ گئے ہیں کہ ہم اس ڈے میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارا اس شخصیت کے ساتھ کیا واسطہ ہے. آج تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پیرنٹس کی اتنی امپورٹنس ہے کیوں. ایک تو کامن سینس ہے نا کہ وہ ہمیں پالتے ہیں, کچھ چیزیں وہ یاد کرنی ہے کہ ہمارے لیے ان کی امپورٹنس بڑھ کیوں جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکھنا ہے آپ نے, سمجھنا ہے اس بات کو اچھے سے کہ پیرنٹس کو ہم اتنی امپورٹنس جو ویلیو دینی چاہیے, کیا اتنی ویلیو ہم دے رہے ہیں جتنی دینی چاہیے, یا جتنی ان کی ویلیو ہے, جتنی ہمارا مذہب کہتا ہے یا جتنی ہماری انسانیت کہتی ہے کہ ان کو ویلیو دینی چاہیے, کیا ہم اتنی ویلیو دے رہے ہیں. کیا وہ سٹینڈرڈس بن رہے ہیں جتنے سٹینڈرڈس ان کے ہیں. 20-22 سال کی ایج میں شادی ہو جاتی, جب وہ میکے ہوتی ہے یعنی کہ امی ابو کے پاس ہوتی ہے, اس ٹائم اس کو اگر جگاؤ نا صبح تو وہ اٹھے گی نہیں. چل تو کوئی کام کر لے, ہانڈی بنا لے, نہیں مجھ سے نہیں بنتی. بڑے اس کے چاہ ہیں, بڑے اس کے لاڈ ہیں, اس کو جس طرح چلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ چلتی نہیں ہے. وہ جناب کہے گی نہیں میں تو آرام سے اٹھوں گی. والدہ اس کو سمجھاتی رہتی ہے کہ اٹھ جا کے سسرال جائے گی, تو وہ تو کہیں گے تو 9-10 بجے تک سوئی رہتی ہے, کیا کرتی ہے تو. وہ تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو جلدی اٹھا کر گھر کو سنبھالا کر, اب تجھے سنبھالنا چاہیے, تیری عمر بڑی ہو رہی ہے, تیری شادی کرنی ہے. لیکن اس ٹائم وہ نہیں اٹھتی. لیکن جیسے ہی اب شادی ہوئی پھر بھی نہیں اٹھے گی. اچھا اس کی عادت بنی ہوئی ہے نا, اب عادت کہاں 19-20 سال کی اس کی عادت ہے, شادی کی کیا دوسرے دن بدل جائے گی. اس کو تو نیند آئے گی, وہ سوئے گی, وہ سوئی رہے گی. لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو اللہ اولاد دے دیتا ہے, اب اس کو جناب رات کی نیند بھی نہیں آ رہی. اس کو جو ماں اتنی آوازیں دیتی تھی اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا, وہ ہلتی بھی نہیں تھی. لیکن اب وہ بچے کی چھوٹی سی آواز کے ساتھ جب وہ رونا شروع کرتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بالکل ایکٹیو الرٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہے وہی لڑکی. یہ ماں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. باپ اسی طرح ہے, باپ بیچارہ سارا دن ادھر مزدوری یا تکلیف میں کیوں. اب دیکھیں وہ تو 2 بندے ہیں نا, وہ اگر محنت کریں تو کتنی 4 روٹیاں 5 روٹیاں کھائیں گے. ان کو 5 روٹیاں کمانے یا لینے میں کون سے زیادہ محنت کرنی پڑی, اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں, وہ ان کو پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں, ان کی فیسز کے لیے محنت کرتے ہیں, ان کو اچھے کپڑے پہلانے ہیں وہ محنت کرتے ہیں. میں نے ایک ماں کو جاتے ہوئے دیکھا تو بچے کی اس ساتھ بچہ تھا, اس نے بڑی اچھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, بڑے اچھے شوز پہنے ہوئے تھے پالشڈ, اور ماں کی ٹوٹی ہوئی جوتی تھی, پرانے سے کپڑے تھے, اور اس نے بیٹے کی ضد پر اس کو سائیکل لے کے دی ہوئی اور سر پہ اٹھائی ہوئی تھی. اب سائیکل بھی نہیں, بچہ بھی بالکل ٹپ ٹاپ ہے, بڑا زبردست, لیکن ماں کی کنڈیشن کیا ہے, وہ قربانی ہے بھائی, وہ بیٹے کے لیے قربانی ہے جو کہ ہمیں بالکل نہیں نظر آئیں کبھی. اور ان قربانیوں کو ہم پیچھے چھوڑ کے ماں آج تھوڑا سا سختی کر دینا تو ہم اس کو ساری قربانیاں وہ تو ہیں ہی کو نہیں, جیسے وہ بھول جاتے ہیں. وہ ایک بچہ تھا نا, تو بچے کو کیا ہوا جی کہ اس کی ماں کو فوت ہو گئی. تو ابھی وہ چھوٹا تھا, 6ٹھی-7ویں کلاس کا ہوگا, تو اس کے باپ نے شادی کر لی دوسری. اچھا تو کچھ ٹائم گزرا, 1-1.5 سال گزرا, تو اس کے باپ نے اپنے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ ماں اچھی ہے یا وہ پہلے والی ماں اچھی تھی. تو بچے نے جواب دیا اور بڑا حیران کر دیا. بچہ کہتا ہے کہ وہ جو ماں تھی نا پہلے والی وہ جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. وہ جھوٹ بولتی تھی, بہت جھوٹ بولتی تھی وہ. تو باپ بھی پریشان ہو گیا, بھی کیوں کیا ہوا. کہتے وہ جھوٹ بولا کرتی تھی بہت زیادہ, مجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ جھوٹی تھی اور یہ والی ماں سچی ہے. کہتے کیا جھوٹ بولتی تھی. کہتے جب میں کبھی شرارت کرتا تھا نا, کبھی میں کوئی برتن اٹھاتا تھا اور میں کبھی توڑ دیتا تھا نا, یا میں کبھی لڑائی کر کے آ جاتا تھا,
یہ کبھی میں اس کا کہنا نہیں مانتا تھا, یا کبھی میں اسکول نہ جانے کی ضد کر بیٹھتا تھا تو مجھے مارتی تھی اور مار کے گھر سے نکال دیتی تھی. اور گھر سے نکالنے کے بعد 15-20 منٹ بعد جب وہ دیکھتی تھی کہ میں ابھی تک واپس نہیں آیا تو وہ پیدل, وہ چپل بھی نہیں پہنتی تھی اور ننگے پاؤں جناب مجھے ڈھونڈنے نکل پڑتی تھی, اور ڈھونڈ کے پھر مجھے لے کے آتی تھی اور پھر مجھے پیار کرتی اور سنبھالتی. حالانکہ وہ جب نکالتی تھی تو کہتی تھی کہ میں تجھے اب گھر نہیں داخل ہونے دوں گی, لیکن پھر خود ہی ڈھونڈنے نکل پڑتی تھی اور خود ہی سنبھال لاتی تھی. پھر مجھے گلے کے ساتھ لگا کے چپ کراتی تھی, اور پھر کئی دفعہ جب میں شرارت کرتا تھا تو پھر مارتی تھی اور کہتی تھی اب تجھے کھانا نہیں دوں گی, میں اب بالکل کھانا نہیں دوں گی, اور میں کچن کو تالا لگا کے سوؤں گی, بالکل کھانا نہیں ملے گا تمہیں. جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزرتا تھا تو وہ جناب پھر سے کھانا خود لے کے آتی تھی اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوتی تھی. اس کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا جلدی, اور وہ جھوٹ بولا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گی, لیکن پھر خود کھلایا کرتی تھی. لیکن یہ ماں بڑی سچی ہے. اب میں شرارت کرتا ہوں نا ابو, تو یہ مجھے مارتی ہے اور مار کے کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی, اور بالکل سچی ہے. میں سر رات بھوکا رہتا ہوں اور یہ مجھے کھانا نہیں دیتی, اور میں بس دیکھتا رہتا ہوں کہ ابھی کیا پتہ آ جائے مجھے کھانا دے دے, لیکن یہ اپنے کمرے میں سو جاتی ہے, مجھے آ کے دیکھتی بھی نہیں ہے. یہ سچی ہے. وہ جھوٹی تھی. وہ آ کے مجھے کہتی تھی کہ میں تمہیں جو ہے نا کھانا نہیں دوں گی اور میں تمہیں اب گھر داخل نہیں ہونے دوں گی, اور پھر دوبارہ خود بھاگ پڑتی تھی مجھے گھر واپس لانے کے لیے, اور جناب خود مجھے کھانا لا کے دیتی تھی اور کھلاتی تھی اپنے ہاتھوں سے. وہ بھائی ماں تھی. یہ ریلیشن ہے, یہ تعلق ہے. جس ماں کو اور جس باپ کو ہم اہمیت نہیں دیتے وہ یہ ہیں. آج اللہ نہ کرے ہمارے سر سے ماں یا باپ, اللہ نہ کرے سایہ اٹھ جائے, آپ فیل کر لو تھوڑی دیر کے لیے, آپ کے فرض کرے ابھی آپ کو اطلاع ملتی ہے, اللہ نہ کرے اس طرح ہو جائے, آپ فیل کرو کہ باپ مر گیا آپ کا. بھائی آپ کو دنیا ہلتی نظر آئے گی. آپ فیل کرو آپ کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی. اب دیکھو کہ آپ کے لیے پیچھے چاہنے والا بچ کون گیا ہے. میں کو بہت باعمل شخص نہیں ہوں, اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. جو علم تھا وہ آپ تک پہنچایا, اور اللہ سے میں اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ جس پہ آپ بور ہوئی ہوں, جس پہ آپ کو اکتاہٹ فیل ہوئی ہو, تو بہت لمبی بات ہو گئی. لیکن یہ باتیں صرف والدین کی شان تھی, بیان کرنی تھی میں نے. اور اب چھوٹی سی گزارش ہے, والدین کو نہ جا کے اگر ہو سکے نا, اگر پاس ہوں تو گلے لگا لیجئے گا, ان کا ہاتھ چوم لیجئے گا, ان کے پاؤں دبا دیجئے گا, ٹانگیں دبا دیجئے گا, ان سے دعا لے لیجئے گا. پھر خدا کی قسم آپ کی دنیا اور آخرت کی ٹینشنیں پھر نہ لیجئے گا, اللہ مدد کرے گا پھر آپ کی.